بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی باتوں سے میں 100% اتفاق رکھتا ہوں، بس صرف اتنا اضافہ ہے 3:30 بجے اٹھ کے مسجد میں اچھی بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، اب میری باری ہے، آپ کی میں نے سن لی ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ، نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، نیک ہیں، سچ بولتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ایک زبردست اور کڑی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس جیسی عبادت کرنے والی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے، یقین کریں، جو اس انداز سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس جیسی بھی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کون سا شرک ہے جو پچھلی قوموں میں تھا اور اس قوم میں نہیں ہے؟ واسطے وسیلے کا شرک، پکاروں کا شرک، دیکھیے اسی قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد کی پکارے لگا لا ہے۔ جس طرح ہندو اپنی مورتیوں کے سامنے چادریں چڑھاتے ہیں، نیازیں رکھتے ہیں، پرشاد رکھتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہی کام ہمارے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اپنی قبروں مزاروں کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، کسی غلط کر رہے ہیں، غلط شرک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو کوئی قبر پر، دیکھیے قبر پر جاؤ، موت یاد کرو اور اس کے لیے دعا کرو اور آخرت یاد کرو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج اگر آپ باٹی دربار جا کر دیکھیں، یا بری امام جسے کہتے ہیں، یا سیون شریف کہتے ہیں، یا اجمیر شریف کہتے ہیں، یا بغداد شریف کہتے ہیں، ان کے مزاروں پر جا کے دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ مسلمان۔ بتاؤ کیا یہ نبی علیہ السلام سکھانے آئے تھے، صحابہ کرام سکھانے آئے تھے؟ پھر کہتے ہیں مسلمان مار پڑتی ہے، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، کیوں نہیں مارے گا؟ آپ کے علاقوں سے نکالتا ہے، ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹتا ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ اسی شرک کا نتیجہ ہے میرے بھائیو۔ یہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر غور کرو۔ بعد میں تہجد ہے، بعد میں نمازیں، بعد میں یہ ساری چیزیں حلال اور حرام ہیں۔ اصل سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ دوسروں کی نیاز کھاتے ہو۔ کبھی سوچا آپ نے کتنا بڑا حرام اللہ نے قرار دیا؟ 11ویں شریف کہہ کے کھاتے ہیں ہماری قوم، میلاد شریف کہہ کے کھاتے ہیں ہماری قوم، چڑھاوے کھاتے ہیں اور 10 محرم کے شربت پیتے ہیں، کھچڑے کھاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ شرک ہے، اس سے توبہ کراؤ اپنے بھائیوں کو، تب اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد قبول کرے گا، آپ کی صلات قبول کرے گا، آپ کا عمرہ اور حج قبول کرے گا۔ ہر کام جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہوگا وہ پہاڑوں جتنا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اس دعوت یہ تبلیغ ہے، یہ نہیں کہ ہماری جیسا تبلیغی جماعت جی فضائل اعمال پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر کتنی شرکیہ باتیں بتاؤ۔ مسجد نور بڑی پڑی ہے، رائے ونڈ بڑا پڑا ہے ان کا، اور ہر جگہ ناظم الدین پتہ نہیں انڈیا میں مسجد نور میں بہت شرک ہوتا ہے۔ یہ فضائل اعمال وہیں تو پڑھائی جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھایا جاتا، فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے۔ سب شرک کے اوپر ہے، رائے ونڈ والی پوری جماعت شرک کے اوپر، اور سب سے زیادہ شرک ان کے اندر ہے، یقین کریں۔ ان کی کتابیں پڑھے تو پتہ چلے گا، آنکھیں بند کر لو، تعداد دیکھو کہ لاکھوں کا مجمع، بھائی لاکھوں کا مجمع کیا، 313 جب اکٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ 313 اکٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہاں 313 کروڑ اکٹھے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر شرک ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، یہ یقین کیجیے۔ یہ سادہ بات آپ کے سامنے میرے بھائیوں، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے ہمارا، کوئی شرارت نہیں ہے، لیکن یہ خیرخواہی ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ شرک کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے۔ بتاؤ، اتنی سادہ سی بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو